الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حج میں پابندیاں ہی پابندیاں. جو حج کر لیتا ہے اس کے لیے اسلام کی پابندیاں کرنا بھی آسان ہو جاتی. اسلام میں بھی کلمہ پڑھ کے بھی پابندیاں ہیں، نماز میں بھی پابندیاں ہیں. جو نماز پابندی سے ادا کرتا ہے دوسری پابندیاں بھی برداشت کر لیتا ہے. روزے میں بھی پابندیاں ہیں. جو روزہ صحیح رکھ لیتا ہے تقوی حاصل ہو جاتا ہے. نماز صحیح پڑھ لیتا ہے تو منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے. حج کر لیتا ہے کہ سفر ہے، جگہ جگہ پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں. جو ان رکاوٹوں کو، پابندیوں کو، مشقتوں کو برداشت کر لیتا ہے تو باقی زندگی بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی اسے مشق حاصل ہو جاتی. اس میں نیت کو بڑا دخل ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو. جب شروع کر دو تو پورا کرو. یہ نہیں کہ نفلی حج اور عمرے کی نیت کر لی پھر اس کو ویسے ہی درمیان میں چھوڑ دیا. نفل بھی فرض ہو جاتا ہے جب آدمی شروع کر دے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو. عمرہ ویسے فرض نہیں ہے، شروع کر دے تو فرض ہو جاتا ہے. حج فرض نہیں ہے کسی پہ، شروع کر دے تو فرض ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. حج بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. بعض لوگ سفر کرتے تھے سیر و سیاحت کے لیے، بعض میلے کے لیے کہ میلہ ہے لوگوں سے ملیں گے، شہرت کے لیے. تو حج میں اس کی مشق کرنی ہے خالص اللہ کے لیے ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، غرض نہ ہو. ہاں تجارت کر سکتا ہے لیکن نیت حج کی ہو. ضرورت پڑے تو تجارت بھی ساتھ کر لے، توشہ ساتھ لے جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا دو عبادتیں اکٹھی کرنے کی اللہ نے اس میں سہولت عطا کی. حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں. جو باہر سے جاتے ہیں، مکہ کے رہنے والے، میقات کے اندر جو رہنے والے نہیں ہیں، وہ حج کے مہینوں میں، حج کے سفر میں، ایک ہی سفر میں ایک ہی سال حج اور عمرہ دو عبادتیں جمع کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے شکر کے طور پر اللہ نے دو نعمتیں عطا کی، عبادت کرنے کی توفیق دی. تو شکرانے میں جانور ذبح کرتے اور اس کو خود بھی کھا سکتے. تو یہ اللہ نے یہ ایسا تو لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اگر ان دنوں میں عمرہ کر لیں گے ساتھ تو ان کو جرمانہ ہوگا، ان کو بھی جانور ذبح کرنا پڑے گا، ان کو کھانے کی اجازت. تو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. قربانی کا گوشت بھی یہ بھی شکرانے کے طور پر ہے، عقیقہ بھی شکرانے کے طور پر ہے. یہ ان کا گوشت بھی سارے کھا سکتے. جو کسی واجب کے رہ جانے سے جو جنایت ہوتی ہے، سزا ملتی ہے حج میں، اس کا جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتے جو سزا کے طور پر. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرے سے روک دیا گیا تو وہیں پھر جانور ذبح کیے. حرم کا جو حصہ تھا اس میں جانور ذبح کر کے پھر سر منڈایا. تو ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں
جب آدمی نیت ہوتی ہے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. جہاں رکاوٹ آ جائے اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور دروازے کھول دیتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے. یہ رکاوٹیں اس راستے میں، دین کے راستے میں آتی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، اپنوں سے بھی آئیں، غیروں سے بھی آئیں، طائف والوں سے بھی آئیں، مکہ والوں سے بھی آئیں، باہر کے لوگوں سے بھی آئیں، جنگیں بھی لڑنی پڑی، لیکن گھبرائے نہیں، استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں بھی رکاوٹ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے، ابو جہل اس سے بھی روک رہا ہے کہ نماز پڑھیں گے. کہہ رہا ہے کہ میں ان کی گردن کو پامال کروں گا، گردن پہ پاؤں رکھوں گا میرے سامنے اگر نماز پڑھی، سجدے میں گئے. تو اللہ نے اس کے قرآن پاک میں ذکر ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. اگر یہ بات نہ آیا، اللہ فرماتا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے، اور جھوٹی پیشانی. تو یہ اپنی جماعت کو بلا لے، ہم اپنی جہنم کے داروغوں کو بلا لیں. تو یہ بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، آپ کی طرف بڑھا تو ایسے پھر واپس ہو گئے. کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کوئی پر تھے اور آگ تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. فرشتے آ گئے اللہ آپ کی حفاظت کے لیے. تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت کرتے. رکاوٹیں آتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مکہ والے مدینہ والوں سے آپ نے فرمایا، اور یہ مجھے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے نہیں دیتے. ہے کوئی مجھے پناہ دینے والا، ہے کہ مجھے ٹھکانہ دینے والا، ہے کہ میری مدد کرنے والا، تاکہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں. اللہ نے مدینہ منورہ سے ایسے ساتھی بھیج دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، اور انصار ان کا لقب پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے ان کے لیے دعائیں دیں. اللہم اغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. اے اللہ انصار کی مغفرت کر، ان کی اولاد کی بھی، ان کی اولاد کی بھی مغفرت کر. اللہ نے قرآن پاک میں بھی ان کی تعریفیں کی. تو یہ صلح حدیبیہ میں روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جانور ذبح کر کے اور قربانی اور سر مڈا کر صلح کر کے پھر واپس آئے. اگلے سال پھر یہ قضا، عمرہ قضا کیا. اگر آدمی بھول جائے، یا ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پہ گئے ہوئے تھے، حج کے دن، عرفات کے دن آنے کی بجائے وہ اگلے دن آئے. مینا میں تھے عمر رضی اللہ عنہ، تو جماعت اس دن پہنچی. تو آپ نے پوچھا تم آج پہنچے؟ کہا ہمارے حساب میں غلطی ہو گئی، ہم نے سمجھا آج جو ہے عرفات کا دن. تو آپ نے فرمایا کہ اب صحیح اپنا طواف کر کے صحیح کر کے اپنا احرام کھولو، سر میں ڈالو، اور اگلے سال پھر حج کرو، قضا کرو. تو یہ بھول جائے اور اس کی بھی رکاوٹ آ جائے، اس کی بھی تلافی کی صورتیں اللہ نے بیان کر دی. جو جان بوجھ کر بولے اس کو پھر سزا، جو جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے. اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے، جوئیں پڑ گئیں، ستاتی ہیں، تو اس کو پہلے بھی سر مڈانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے پھر اس کو صدقہ دینا پڑے گا، یا روزے رکھنے پڑے، یا قربانی کرنی پڑے. لیکن جو جان بوجھ کر سر مڈا لے، یا اور کوئی جنایت کر لے، اور کوئی
خلاف ورزی کر لے تو پھر اس کے لیے بھی حصہ. ومن کان منکم مریضا او بھی اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو بدنی عبادت رہ جائے اس کی سزا میں مالی عبادت رہ جائے تو بدنی اس کے تلافی کے لیے. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. جس کے پاس تمتع اور قران کے لیے قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ 10 روزے رکھے. 10 روزے 3 پہلے رکھ لے، 7، 8، 9 ذی الحجہ اور 7 بعد میں ایام تشریق کے بعد. ایام تشریق یہ اس میں روزہ نہیں رکھنا اور اس میں کھانے پینے کے دن آپ سب نے روزے سے منع کیا. اس میں تکبیرات بھی زائد ہیں. ثم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جو اس سے یہ بھی پتہ چلا اہل جو ہیں، بیوی جو ہے اہل ہوتی. جس کی بیوی اگر وہاں ہے مکہ میں تو وہ اگر باہر سے آیا ہے پوری نمازیں پڑھے گا، وہ پوری نمازیں پڑھے، کیونکہ اہل بیوی کا اعتبار ہے. بیوی کو اہل کہتے ہیں. رافضی جو مانتے وہ کہتے ہیں اہل بیت ہی اہل ہے، اہل بیت کو اہل بیت کہتے ہیں، بیوی کو نہیں مانتے. تو یہ آیت جو ہے اس کی دلیل ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. عمرہ اور حج دونوں ملا سکتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. آگے حج کے مہینے اور اس میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. مساوات کا بھی اس میں درس. اپنی علیحدہ انفرادیت قائم نہیں کرنی چاہیے. ہم مکہ والے ہیں، ہم مزدلفہ ہی ٹھہریں گے، ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، تو ان کو بھی ساتھ ہی جانا پڑے گا. جہاں لوگ جاتے ہیں شخصی عبادت سے قومی عبادت زیادہ افضل، ان کو بھی عرفات میں جانا پڑے گا. اسی طرح یہ جو میدان ہیں سارے یہ سب کے لیے برابر ہے. سب کے لیے جو جگہ جس جگہ چلا جائے یہ بھی مساوات ظاہر کرے. ایک ہی لباس، اس میں بھی مساوات. ایک ہی زبان پہ لبیک اللہم لبیک، سب یہ اس میں جو جس جگہ آ جائے اسی کی. جیسے مسجد میں جو جس جگہ آ جائے اسی کی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی، ایک ہوئے. تیری دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. ہارون رشید اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو شام تک میری سلطنت سے نہ نکلے تو تجھے طلاق. اب فکر لگ گئی، پہلے یہ کہہ دیا، اب فکر لگی کہ طلاق ہوگی. تو علماء سے پوچھا اب کیا صورت، کوئی بچنے کی صورت ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں چلی جائے. زبیدہ جو ہے مسجد میں چلی تو طلاق نہیں ہوگی. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہارون رشید کا گھر نہیں. جو اس میں آ گیا اس کا وہ اللہ کی. ایسے ہی مزدلفہ، عرفات وغیرہ جہاں جو چلا گیا اس کا حج بھی ہو گیا اور اس کو جگہ بھی مل گئی، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا.
پہ اتنی مساوات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی یہی فرمایا کہ تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو سب سے تقوی میں جو اونچا ہے اس کا درجہ بلند ہے. کالے گورے پہ فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، کسی کو. ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو تقوی سے فضیلت. تو یہ تو حج جو ہے، نماز بھی یہی سبق دیتی ہے، ہم سب برابر ہیں. گھر میں اپنے اپنے مقام کو رکھو. تو جب دین میں سارے برابر ہیں تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو برابر سمجھنی چاہیے، کوئی خام خواہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ. تو یہ کئی سبق ہیں حج میں، سبق ہی سبق، دین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت. تو جو حج سے جب گھر واپس آتا ہے ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اگر سفر کی پابندیاں پورے کر لے گا تو اتنے درجے لاکھوں نیکیاں کما کر ایک ایک نیکی کی لاکھوں ملیں گی. لیکن اگر گناہ کرے گا تو پکڑ بھی بہت سخت. اللہ ہم سب کو ہر کام جو ہے اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے لینے والا یہ نیت کریں اللہ سے لینا ہے، واہ واہ نہیں لینی، شہرت نہیں لینی، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا. حج اس کا قبول ہو گیا تو یہ پھر سفارش بھی کرے گا اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. اللہ ہم سب کو یہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نیت کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. صلى الله تعالى على خير.